بڑی عظیم قربانیاں دے کے ہم نے اس دہشت گردی کے عمل کو، اس نیٹ ورک کو توڑا تھا، اس رویے سے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر یہ سر اٹھا رہا ہے، پھر یہ جڑیں پکڑ رہا ہے۔ اور بنیادی طور پہ جو پچھلے 4 سالہ ہماری اس حکومت کے 6-7 مہینے سے پہلے جو حکومت بیٹھی تھی خان صاحب کی، جو کامیابی کے دعوے تو بہت کرتی ہے اور ہمیشہ اس انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو الائیڈ نہیں تو ان کا ہمدرد ضرور ظاہر کرتی رہی۔ ضروری عمل یہ تھا کہ اس کو فالو اپ کیا جاتا، ان پالیسیز کا تسلسل رہتا، اور جو وے فارورڈ نیشنل سیکیورٹی میں اور قومی قیادت کے ساتھ مشاورت میں طے ہوا تھا اس پہ عمل درآمد ہوتا۔ کیونکہ صرف نیٹ ورک توڑنا کافی نہیں ہے، جب تک اس مائنڈ سیٹ کے خلاف چلا نہیں جاتا، اس کا علاج نہیں کیا جاتا، یہ معاملہ حتمی طور پہ قابو نہیں ہوگا۔ اور آج ہم پھر اسی مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ بھرپور قابل مذمت ہے، اور ساری قوم اپنے شہداء پہ فخر کرتی ہے۔ ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز پہ، افواج کے جوانوں پہ، پولیس کے جوانوں پہ، دیگر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں پہ، افسروں پہ، اور ہمارے ان بہنوں بھائیوں پہ فخر ہے جو اس عمل میں ان کے برے عزائم کا شکار تو ہوئے، لیکن اپنی بھرپور ڈیوٹیوں سے انحراف نہیں ہوا۔ اور ہمیں اپنے جوانوں کو، اپنے افسروں کو، اپنے اداروں کو بھرپور طریقے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ مشکل ترین حالات میں بھی یہ ایک مشکل ترین جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں صرف الزامات کے رنگ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر KPK کے اندر مخالفوں کو تنگ کرنے کے علاوہ اس چیز کی طرف توجہ دی جاتی، ان پالیسیز کا تسلسل ہوتا، اور خان صاحب اپنے انا کے گھوڑے سے نیچے اتر کے اپنے مخالفین کو جیلی کیسز میں ڈالنے کی بجائے ان اصل کیسز کی طرف توجہ دیتے، تو پاکستان کے اندر صورتحال مختلف ہوتی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی اس معاملے سے عہدہ برا ہوئے تھے، اب بھی ہوں گے، لیکن خواتین و حضرات، دہشت گردی یا انتہا پسندی کی پیداوار ہے، اور انتہا پسندی ایک رویہ ہے، ادارہ بھی ہے، یہ گروہ بھی ہیں، لیکن اس کی ریفلیکشن رویوں میں ہوتی ہے۔ آج اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر تفریق بڑھا دی گئی ہے، انتہا پسندانہ رویے بہت زیادہ ڈویژن کی طرف لے کے چلے گئے ہیں۔ ڈفرینسز جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن نفرتیں نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کی پوری پالیٹکس 4.25 سال حکومت کے، اور اب اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ جس ڈویژن کی ذکر کر رہے ہیں، جس نفرت کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر اپنے مخالفوں کو، اپنی مخالف جماعتوں کو، ان کے ووٹرز کو جس طرح ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں، یہ رویہ ہمارے نوجوانوں میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی پنپ گیا ہے کہ اب لاجیکل آرگومنٹیشن کی بجائے سینہ زوری سے بات ہوتی ہے۔ یہ جس طرف سے بھی ہو افسوسناک ہے، تکلیف دہ ہے، اور ایسے رویے ہی بنیادی طور پہ بڑے ڈیبیکلز کا آغاز ہوتے ہیں۔ یہ کوئی رویہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفین کی، اپنے آپ کو تو 22 کروڑ کا نمائندہ کہیں، اور اپنے مخالفوں کو جنہیں پاکستان کے عوام نے ہی ووٹ دے کے بھیجا ہوا ہے اور آپ سے زیادہ ووٹ دیے ہوئے ہیں، آپ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں۔ میں اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور بالکل اس ریزالو کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم اپنی حکومت جو ہے اور پاکستان کے عوام اور اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، اور اس دہشت گردانہ مائنڈ سیٹ پہ بھی اور ان کے نیٹ ورک پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم قابو پائیں گے۔ آج کل روز عمران خان صاحب ایک نیا پریس کانفرنس تو نہیں کرتے، وہ ایک نیا کام انہوں نے شروع کیا ہے، وہ ایک تقریر کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں، پھر سارا دن اسی پہ ہمارے میڈیا والے دوست اس پہ بحث کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے اکثر دوست کہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اکثر باتیں لاجیکلی نہیں ہیں، وہ حقائق کے منافی ہیں، پھر بھی اس پہ بحث شروع کر دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ میڈیا کا زور تو ہے نا کہ آپ
بحث درست ہو یا غلط ہو لوگوں کے ذہنوں میں رجسٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلاً خان صاحب نے یہ فرمایا، بہت ساری باتیں وہ کرتے رہتے. پچھلے دنوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنے دورے کیے ہیں خارجہ امور کے وزیر کے حوالے سے، میں نے اتنے وزیر اعظم کے دور پہ دورے نہیں کیے تھے. خان صاحب پتہ نہیں کس حوالے میں باتیں کرتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں روز کرتے ہیں کوئی نہ کوئی. کل بھی انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے جو سر پیر نہیں اس کا ملتا. مثلاً وزیر خارجہ کا کام بنیادی طور پہ پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا نہیں ہوتا، یہاں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، یہاں بھی انہوں نے اپنی پالیسیز لے کے چلنی ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ جا کے مختلف فورمز پہ جا کے پاکستان کا خارجہ محاذ سنبھالنا ہوتا ہے، اور ان کے دورے یقیناً وزیر اعظم سے زیادہ ہوں گے. لیکن جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے ڈپلومیٹک ڈبیکل کیا تھا. آپ کے دور میں پاکستان کا سفارتی انہدام ہو رہا تھا، آپ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے گئے تھے. ذرا غور کیجئے. باقی معاشی اور سیاسی جو انہدام تھا وہ تو تھا ہی ادارہ جاتی، لیکن سفارتی انہدام کا عالم یہ تھا کہ سعودی عربیہ جیسا ہمارا برادر ملک، خان صاحب حکومت میں آتے ہیں، وہ پاکستان کی مدد ہمیشہ کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے کی، اور خان صاحب کو بڑی عزتوں سے نوازا، ان کے دیے ہوئے تحفے بیچ کے ان کی عزتوں کا بہت پاس رکھا. اب ایسی صورت میں کوئی کون آپ کی عزت کرے گا؟ لیکن انہوں نے خان صاحب کو اسپیشلی جہاز دے کے بھیجا کہ آپ جا رہے ہیں UN میں. انہوں نے اپنی یہ جسچر آف گڈ ول تھا، لیکن خان صاحب نے امریکہ جا کے جو رویہ اختیار کیا اس سے وہ ناراض ہوئے. وہ ایک غیر متوقع طور پہ اپنا جہاز وڈرا کر کے، اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا. سعودی عرب جیسا آل ویدر فرینڈ جو ہے، ہمیشہ بھائی جو ہے، وہ ناراض کیا. اور پھر امریکہ میں ترکی کے ساتھ پرامز کیا، بات آگے بڑھائی کہ ہم ملائیشیا میں ہونے والی کانفرنس میں شامل ہوں گے، ہونی چاہیے کانفرنس. خود تحرک کیا، اور عین وقت پہ اس سے انحراف کر کے ترکی جیسے دوست کو، بھائی کو ناراض کیا، ملائیشیا کو ناراض کیا. چین جو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے، جو مشکل ترین وقت میں ہماری کھل کے مدد کر رہا ہے اور کر رہا تھا اور کرتا رہا ہے، آئندہ بھی یہی توقع ہے. چین کے پروجیکٹ جو تھا سی پیک کا، اس کا جو حشر خان صاحب نے کیا، اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو، جس طرح کے کیسز جو اس کو بیک برنر پہ ڈالا، اس سے ان کو ناراض کیا. اور یہ باتیں کوئی نئی میں نہیں کہہ رہا، آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ایسے ہی ہوئی ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہوا، کتنا بڑا؟ آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھائی، آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ 40-45 ارب سے اٹھا کے کوئی 80-70-75 ارب روپے تک، ڈالر تک آپ پاکستان کی امپورٹ کو لے کے گئے. اور آج ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کا کوئی حل آپ نے نہیں نکالا. آپ امپورٹس کھولتے گئے، آپ آسانی سے چیزیں منگوانے کے راستے پیدا کرتے گئے، آپ نے مختلف مافیاز کو پاکستان کے اندر اپنی کھل کھیلنے کی اجازتیں دیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کی آمدن بھی فورن کرنسی میں اتنی ہے کہ نہیں. اور پھر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بڑی کامیابیاں سمیٹے بیٹھے ہیں. کون سی کامیابیاں ہیں؟ ہمیں قوم کو بتا تو دیں. اور اگر کوئی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، ہم ذرا غور کیجئے، یعنی روپے کو اٹھنی بنا دیا. خان صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو ڈالر جو تھا وہ کوئی 105-110 روپے کے درمیان تھا، اور جب گئی تو 200 کے قریب تھا. یعنی روپیہ 8 آنے کا رہ گیا. اور الزام ہم پہ ہے. ہمارے دور میں ہم سے پہلے یہ بہت زیادہ ایک دفعہ رائز ہوا، آج پھر مشکل صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا آج انٹر بینک ریٹ ہے وہ کمپیریٹیولی اس دور سے بہتر ہے. آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے. لیکن آپ روپے کو اٹھنی بنانے والے بھی کہتے ہیں کہ وہ قصور ہمیں کہہ رہے ہیں. لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگو نام ہے جو پاکستان کو اس بربادی کی داستان بنا کے گئے. اسی طرح آج اگر پاکستان میں تیل مہنگا ہوا ہے، گیس مہنگی ہوئی ہے، ٹیکسز لگے ہیں، تو IMF کی شرائط ہے. کیا ہم نے معاہدہ کیا تھا؟ کیا ہماری حکومت نے آ کے یہ معاہدہ کیا تھا؟ یہ معاہدہ خان صاحب آپ نے کیا تھا، جو دعوے کر کے آئے تھے کہ میں IMF کو خیر بات کہہ دوں گا، میں خودکشی کر لوں گا،
میں IMF کے پاس قرضے لینے نہیں جاؤں گا. آپ نے کیا تھا معاہدہ اور پھر آپ نے خود ہی اس سے انحراف کیا. جب کچھ حصہ اس کا عمل درآمد ہو گیا، جاتے جاتے آپ اس سے انحراف کر کے گئے. ہمارے لیے وہ ہیں جو آپ مائنس لگا کے گئے ہیں کہ اگر وہ معاہدہ ریوائیو نہ ہوتا تو خدا نخواستہ آج پاکستان اس حالت کا شکار ہوتا جس کی کوشش عمران خان صاحب خود اور ان کے ساتھی آج بھی کر رہے ہیں. یعنی آج بھی ان کی کوشش ہے. خان صاحب روز دعویٰ کرتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ کیا میسج دے رہے ہیں پاکستان کو؟ کیا میسج دے رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مشکل وقت سے نکلے ہیں. ابھی بھی مشکل وقت ہے، نکل رہا ہے، اللہ کرے گا اور ڈیفالٹ نہیں ہوگا. بار بار ہم کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہوگا. پاکستان کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں خدشات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن کیا یہ لیڈرشپ کا کام ہے؟ کیا یہ سیاسی سوجھ بوجھ کا کام ہے کہ اگر ملک کسی مشکل میں ہے تو آپ اس کو اس طرح پورٹرے کریں کہ وہ اور مشکل بڑھ جائے؟ وہ بھائی یہ مشکل خدا نخواستہ بڑھتی یا بڑھتی ہے تو اس کا کیا پیپلز پارٹی کو نقصان ہے؟ کیا اس کا مسلم لیگ کو نقصان ہے؟ ہم آپس میں بیٹھ نہیں رہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. یہ رویے کبھی بہتری کے ہو سکتے ہیں؟ یہ خود انتہا پسندی کا ایک بہت بڑا شاخسانہ ہے، اس کی نشانی ہے. ان رویوں کے ساتھ آپ معاشرے کو اور اسٹیٹ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ نہ آپ اپنا گھر اس طرح چلا سکتے ہیں، نہ آپ اپنا ملک اس طرح چلا سکتے ہیں.